اسرائیل فلسطین جنگ کو شروع ہوئے 3 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے اور 10,000 سے زیادہ افراد اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جی ہاں، ہتھیار بنانے والی امریکن کمپنیوں کو۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، ان کمپنیوں کے سٹاک میں $3 بلین کا اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ کے 2 سب سے بڑے ڈیفنس کنٹریکٹرز نے اپنے انویسٹرز کو بڑی بے شرمی سے بتایا ہے کہ اسرائیل فلسطین کی یہ جنگ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ اسرائیل نے پچھلے سال جولائی میں $3 بلین کی ایک ڈیل سائن کی تھی فائٹر جیٹ خریدنے کے لیے۔ آپ سوچو گے کہ اسرائیل کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے، تو یقیناً جواب یہی ہوگا کہ عوام کے ٹیکس سے۔ لیکن اس خبر پر غور کریں کہ ستمبر 2016 میں جب امریکی صدر اوباما تھے تو اس وقت امریکہ اسرائیل کے درمیان $38 بلین کی ایک ڈیل سائن ہوئی، جس کے مطابق ہر سال امریکہ $3.8 بلین کے ہتھیار یا فوجی ساز و سامان اسرائیل کو دیتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ آج کے دن تک تقریباً 92% فوجی ساز و سامان جو اسرائیل میں آتا ہے وہ ایک ہی ملک سے آتا ہے، اور وہ ملک ہے امریکہ۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون سی بڑی بات ہو گئی کہ ایک دوسرے ملک کے ساتھ جو اتحادی ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے معاہدے آپس میں کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں بات اتحادی کی نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ویپن انڈسٹری کی ہے کہ ویپن انڈسٹری کو اتحاد سے کسی قسم کا کوئی لینے دینا نہیں ہوتا۔ ان کا کام صرف اور صرف منافع کمانا ہے۔ پچھلے سال جنوری کی بات ہے، یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ $2.5 بلین کی اسلحے کی خرید و فروخت ہوئی، جس میں تقریباً $200 بلین کا اسلحہ صرف ایک ہی ملک کو بیچا گیا، جبکہ باقی جو اسلحہ تھا وہ دنیا کے 58 مختلف ممالک کو بیچا گیا، جن میں عرب ممالک بھی شامل تھے۔ کیا دنیا میں ان مہلک اور خطرناک ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے دنیا محفوظ ہوگی یا کہ غیر محفوظ؟ یہاں یہ بات صرف امریکہ کی نہیں ہے۔ پچھلے سال اسرائیل نے بھی ہتھیاروں کی خرید و فروخت میں ایک ریکارڈ قائم کیا۔ $12 بلین کے ہتھیار انہوں نے بیچے، جن میں سے 24% ہتھیار عرب ممالک کو بیچے گئے۔ اگر ہم ہتھیار بیچنے والی لسٹ شائع کریں یا دیکھیں تو ان میں 10واں نمبر ہمیں اسرائیل کا نظر آتا ہے، جبکہ ٹاپ 4 پوزیشن سے امریکہ، رشیا، چائنا اور فرانس کے نام آتے ہیں، جبکہ برطانیہ 7ویں نمبر پر آتا ہے۔ اب ان 5 میجر جو ممالک ہیں ہتھیار بیچنے والے، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں ایک خاص بات مشترک نظر آتی ہے، یعنی امریکہ، چائنا، رشیا، فرانس اور برطانیہ۔ ان 5 ممالک جو اسلحہ بیچنے والے سب سے بڑے ممالک تصور کیا جاتا ہے، کیا خاص بات ہے؟ ان میں خاص بات یہ ہے کہ یہ 5 ممالک اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل رکن بھی ہیں۔ اور اگر ہم ان 5 ممالک کی فروخت کا تناسب دیکھیں تو پوری دنیا میں جتنے بھی مہلک جنگی ہتھیار بیچے جا رہے ہیں، ان میں سے 75% ہتھیار یہی 5 ممالک ہی پوری دنیا کو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ان حقائق کو دیکھنے کے بعد کوئی کیسے یقین کر سکتا ہے کہ دنیا بھر میں اقوام متحدہ میں کوئی بھی ہتھیاروں کو خاتمے یا کم کرنے کی قرارداد آئے گی یا پھر اس کو پاس کیا جا سکے گا؟ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ممبران کے دیے گئے ہتھیاروں سے ہی پوری دنیا میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں۔ اس ویپن انڈسٹری کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون سا ملک اپنا ہے کون سا پرایا، ان کو بس اپنے منافع سے مطلب ہے۔ اگر ہم جیو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں تو امریکہ اور اسرائیل کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، جبکہ رشیا اور چائنا کو دوسری سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ موجودہ تنازع میں، اسرائیل فلسطین تنازع میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی سائڈز واضح ہیں، یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل ایک سائڈ پہ ہیں، جبکہ رشیا اور چائنا ایک سائڈ پہ ہیں۔ لیکن جب بات ہتھیاروں کی ایکسپورٹ کی آتی ہے تو سبھی ممالک ایک ہیں۔ یہاں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ سبھی ممالک ہتھیاروں کی خرید و فروخت جو کرتے ہیں یہ پوری انسانیت کے دشمن ہیں، انہی کی وجہ سے پوری دنیا میں جنگیں لڑی جاتی ہیں، انہی کے دیے گئے، انہی کے مہیا کیے گئے ہتھیاروں کی وجہ سے ہی پوری انسانیت خطرے میں آ جاتی ہے۔ تو یہاں ایک پوائنٹ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان ممالک کے عوام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو امریکی، رشین، چائنیز یا اسرائیلی عوام کے حد تک اگر ہم دیکھیں تو وہ غلط نہیں ہے۔ عوام کو ان ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اس ویپن مافیاز کو عام لوگ نہیں چلا رہے بلکہ ہتھیار بنانے والی پرائیویٹ کمپنیاں چلا رہی ہیں۔ صحیح سنا آپ نے، ان ہتھیاروں کی خرید و فروخت ممالک کے درمیان نہیں ہوتی بلکہ یہ پرائیویٹ کمپنیاں ہیں جو ہتھیار بنانے والی کمپنیاں ہیں، وہی پوری دنیا میں ہتھیاروں کی سپلائی کا کام کرتی ہیں۔ دنیا بھر کے ٹیکس سے خریدے جاتے ہیں مہلک ہتھیار اور مارے جاتے ہیں عام لوگ، جبکہ فائدہ ہوتا ہے پرائیویٹ ویپن کمپنیوں کو۔ یہ ہے سچ دنیا کی اس ویپن انڈسٹری کا، ایک ایسی انڈسٹری جو پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی اگر دنیا سے جنگ ختم ہو جائے۔ اسی لیے فائدہ اس میں ہے کہ جنگ برقرار رکھو تاکہ پیسے کی آمد جاری رہے۔